أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی مائیں اور بہنیں، اس سے پہلے ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ ان لوگوں سے یہ بتلا دو کہ میں کیا غیر اللہ کو اپنا معبود بناؤں گا، جبکہ میرا اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا وہ سب کو کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا، اور پھر مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے مطیع اور فرما بردار بنوں اور شرک نہ کروں۔ اگر یہ اللہ کے حکم کے خلاف کرنے جاؤں گا تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور اس عذاب سے جس کو پھیر دیا گیا یقیناً اللہ نے اس پر رحم کیا۔ تو اوپر یہ بات آئی تھی کہ کفار مکہ نے پیشکش کی تھی کہ آپ جو چاہیں ہم آپ کو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنے عبادت کو چھوڑ دیں، ادھر بلانا چھوڑ دیں، آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں، اپنے آبائی دین پہ آ جائیں۔ تو اس کی ایک دلیل بلکہ کئی دلیلیں اوپر گزری کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو اس لیے کرنا ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اب یہ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تعالی تجھ کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، اور اگر اللہ تعالی تجھ کو کوئی بھلائی پہنچا دے تو وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ یہ ایک اور دلیل بیان کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ عقل مند آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنائے۔ اب دلیل کیسے ہے؟ اس آیت کریمہ میں دو باتیں بتلائی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ در یعنی کوئی نقصان پہنچا دے تو اللہ کے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اگر کوئی بھلائی پہنچا دے تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو در نقصان، در کے معنی ہے جس کے اندر درد ہو، غم ہو، ڈر ہو، درد تکلیف، غم ہو اور خوف ہو، یہ نقصان کہلاتا ہے۔
جو چیزیں یہاں تک پہنچانے والی ہو، درد تک، غم تک، خوف تک پہنچانے والی ہو، یہ سب کی سب چیزیں نقصان میں آتی ہے۔ تینوں تک پہنچا دے یا تینوں میں سے کسی ایک تک پہنچا دے، وہ ضر اور نقصان کہلاتا ہے۔ نقصان کے مقابلے میں نفع ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں نفع کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، خیر کا لفظ استعمال کیا۔ نفع کس کو کہتے ہیں؟ نفع اسم للذت والسرور وما یفضی الیہما او الی احدہما۔ نفع کہتے ہیں لذت کو اور خوشی کو، سرور کو۔ جو چیز ان دونوں تک پہنچائے وہ نفع ہے، یا ان دونوں میں سے ایک تک پہنچائے وہ نفع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام کے اوپر یہ بتلایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر کوئی خیر پہنچا دے۔ اب خیر کس کو کہتے ہیں؟ خیر کا لفظ اسم للقدر المشترک بین دفع الضر و بین حصول النفع۔ نقصان کو دور کرنا اور نفع کا حاصل ہونا، ان دونوں کو جمع کرنے والا جو لفظ ہے وہ خیر ہے۔ بھئی کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے، اس کو دور کیا، وہ بھی خیر ہے، یا کوئی نفع پہنچا دیا، وہ بھی خیر ہے۔ بھئی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، یہ خیر کا کام ہے۔ کسی کو پانی پلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ سب خیر بھلائی ہے۔ تو خیر کا لفظ ایسا ہے کہ جو نقصان کو دور کرنے اور نفع کو حاصل کرنے دونوں کو جامع ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ انسان کو نقصان کی صورت میں یا بھلائی کی صورت میں، انسان کو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا یا کوئی خیر ہوگی۔ بھئی نقصان کو دور کرنا یہ خیر ہے، چاہے اس میں لذت آوے یا نہ آوے، لیکن نقصان کو دور کیا یہ بھی خیر ہے۔ تو اب دیکھیے، جب دو ہی چیزیں ہیں کہ انسان کو یا تو نقصان کی شکل میں ہوگا یا خیر کی شکل میں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ نقصان چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ کے سوا کسی سے دور نہیں ہو سکتا، اور بھلائی چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، اللہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب ایسا ہے تو اس کے سوا کسی کو دوست بنانا کیسے، اس کے سوا کسی کو معبود بنانا کیسے صحیح ہوگا؟ یہاں پہ امام راضی نے 3 سوال قائم کیے۔ پہلی بات تو میرے عزیزو، اس سے پہلے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام راضی کی بات کو بعد میں ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر نفع اور نقصان کا مالک در حقیقت صرف اللہ جل شانہ ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس نے سارے مسلمانوں کو دنیا کی ساری قوموں سے الگ کر دیا، ساری قوموں سے بے نیاز کر دیا، صرف خالق کا نیاز مند بنا کر ایک ایسی مثالی بے مثال البیلی جماعت تیار کر دی جو فقر و فاقہ اور تنگدستی میں بھی سارے جہاں پر بھاری ہے۔ یاد کیجئے، اس وقت مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے جب شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ تھے، ان سے لوگوں نے یہ کہا تھا، کچھ قوموں نے، کہ ہم تمہارے تعلقات کو ختم کر دیں گے، دنیا کے دوسرے ملکوں سے تمہارے جو تجارتی کاروباری تعلقات ہیں وہ بند کر دیں گے۔ شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو کھجور اور پانی پہ جینے والی ہے، زندگی گزار سکتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
یہ کیا تھا؟ یہی عقیدہ تھا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلم قوم کو یہ جو عقیدہ دیا ہے، اس عقیدے کی وجہ سے یہ تو اللہ کے نیاز مند بندے ہیں، لیکن ساری دنیا سے بے نیاز۔ قرآن مجید نے اس ٹاپک کو اور اس مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا، چنانچہ اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت کو کھول دے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور اگر روک دے تو اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں۔ ہاں، اللہ اگر رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اور وہ بند کر دے تو کہیں بھی راستہ نہیں ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث شریفہ کے اندر اس مضمون کو اس طرح سے بیان کیا۔ حضور اپنی دعاؤں میں یہ کلمات فرمایا کرتے تھے، بلکہ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا کہ نماز کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، تو جس چیز کو عطا کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کوشش والے کو کوئی کوشش نفع نہیں دے سکتی۔ تیرے مقابلے میں اگر کوئی کوشش کر رہا ہے، کوشش کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ یہ حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ دعا تھی، حضور پڑھتے تھے اس دعا کو۔ ہم لوگوں کو بھی ایسی دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر روح البیان میں بھی، قرطبی میں بھی، تقریباً ابن کثیر میں بھی یہ روایت ہے۔ تفسیر روح البیان میں ان الفاظ کے ساتھ صاحب روح البیان نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسریٰ نے ایک خچر ہدیے کے طور پر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوئے۔ اس خچر کی جو رسی تھی بال کی تھی، بنی ہوئی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھا لیا سواری پر، پھر مجھے لے کر حضور چلے، کچھ دیر چلے تھے۔ آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا یا غلام، ارے بچے۔ فقلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ حاضر ہوں اللہ کے رسول، فرمائیے۔ فقال احفظ اللہ یحفظک، دیکھو اللہ کی رعایت کرو اللہ تمہاری رعایت کرے گا، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کے احکام کی رعایت کرو، اللہ کے حکم کی رعایت کرو تو پھر اللہ تمہاری رعایت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، تم اللہ کے حکم کی پابندی کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم اللہ کو پہچانو خوشی کے موقع پر، اللہ تمہیں تکلیف کے موقع پر پہچانے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ فَقَدْ مَضَى الْقَلَمُ بِمَا هُوَ قَائِمٌ، یاد رکھو قلم تو جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ کے گزر چکا ہے، قلم نے لکھ ڈالا ہے۔ فَلَوْ جَهِدَ الْخَلَائِقُ أَن يَنْفَعُوكَ بِمَا لَمْ يَقْضِهِ اللَّهُ لَكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، اگر ساری مخلوق کوشش کر دے اس بات پر کہ تجھے نفع پہنچا دے اس چیز کے ذریعے جس کا اللہ نے تیرے لیے فیصلہ نہیں کیا ہے، تو وہ اس پر قادر نہیں ہوں گے۔ جس کو اللہ نے مقدر نہیں کیا ہے اور لوگ نفع پہنچانا چاہتے نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَوْ جَهِدُوا أَن يَضُرُّوكَ بِمَا لَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ، اور اگر وہ لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہے اس چیز کے ذریعے جس کو اللہ نے تمہارے خلاف نہیں لکھی، تو وہ تمہیں نقصان پر قادر نہیں ہوں گے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَعْمَلَ بِالصَّبْرِ مَعَ الْيَقِينِ فَافْعَلْ،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ صبر کے ساتھ کام کرو، صبر یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ، صبر کو کام میں لاؤ یقین کے ساتھ، تو کرو۔ ہاں بھائی، صبر بھی کرنا ہے اور یقین بھی رکھنا ہے کہ اس کو ٹالے گا اللہ ہی، اور اگر اس تکلیف کو اللہ رکھے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی خیر بھی لائے گا اور بڑی خیر لائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر کو یقین کے ساتھ کر سکتے ہو تو وہ کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَاصْبِرْ، اگر تم یقین کے ساتھ نہیں کر سکتے تو صرف صبر کرو۔ فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، اس لیے کہ صبر کے اندر ناگوار باتوں پر صبر کرنا اس میں بڑی خیر رکھی ہوئی ہے۔ وَعْلَمْ، اور یاد رکھ، أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْكَرْبِ الْفَرَجَ، اور تکلیف کے ساتھ کشادگی ہوتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تکلیف کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ روایت نقل کی۔ دیکھیے اس روایت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی باتیں جمع فرما دی۔ یہاں یہ جو آیت کریمہ ہے میرے بھائیوں، میں نے شروع میں کہا تھا، یہ جب سورت شروع ہو رہی تھی، اس سورت میں بہت ہی عقائد ہے، ان عقائد کو ہمیں سمجھنا ہے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلام کا اتنا بھاری عقیدہ ہے، اتنا بھاری عقیدہ ہے، اس کے باوجود قرآن مجید نے واضح اعلان کیا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری عمر امت کو اس تعلیم دینے میں گزار دی، اس کے باوجود آج امت کا معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ امت در در بھٹکنے لگی، سارے خدائی اختیارات مخلوقات کے حوالے کر دیے۔ اولاد نہیں ہوتی، کہا فلاں درگاہ پہ جاؤ، ہمارا بارش نہیں ہوتی، کہا فلاں درگاہ پہ جا کے مانگو۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، اسی کے سامنے مانگو۔ یہ بات یاد رکھے، عقیدے کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں، انبیاء کرام اولیاء عظام کے توسل سے دعا مانگنا یقیناً بہت مفید ہے، لیکن اہل اللہ کو ہی خدا کا درجہ دے دینا اور انہی سے مانگ لینا، نماز تو پڑھنی نہیں ہے اور درگاہوں کے پہ جا کے مانگ رہے ہیں، حج تو کرنا نہیں ہے اور کہتے ہیں 7 مرتبہ اجمیر جاؤ تو حج کا ثواب۔ کہاں کہاں لکھا ہے؟ کس جگہ لکھا ہے؟ حضور کے زمانے میں تو اجمیر تھا بھی نہیں، حضور کے مشورے سے تو بعد میں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ تو کئی صدیاں گزرنے کے بعد آئے۔ خیر، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی حاجتوں کے لیے بہت سارے دروازے مقرر کر دیے کہ ہماری حاجتیں یہاں پوری ہوگی۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، یہاں تک مسلمان گر گیا کہ غیروں کے تہواروں کے اندر بھی چڑھاوے چڑھانے لگا، یہ سوچ کر کہ یہاں سے بھی کچھ مل جائے گا۔ استغفر اللہ، نستغفر اللہ۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس مقام کے اوپر بہت رونا رویا اس امت کا کہ دیکھیے اتنی ساری حدیثیں موجود، قرآن مجید کی کھلی ہوئی آیت موجود، لیکن آج لوگوں نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا اور مخلوق کو براہ راست حاجت روائی کے لیے پکارنا، ان سے اپنی حاجتیں مانگنا۔ یہ میرے بھائیوں قرآنی حکم کے خلاف کھلی بغاوت ہے، کھلی بغاوت ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ لا کاشف الا ہو، تکلیف کو دور کرنے والا وہی ہے، یہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تقریباً ان کا شعر ہے یا کسی اور کا، صاحب روح البیان نے اس کو نقل کیا ہے
گر رنج پیشت آید وگر راحت حکیم، گر رنج پیشت آید وگر راحت حکیم، نسبت مکن بغیر کے ایہاں خدا کند، اگر تجھے رنج پیش آ جائے، تکلیف پہنچ جائے یا راحت مل جائے تو اے دانا، اے حکیم، اس کے سوا کوئی نسبت مت کر کہ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ تو اللہ ہی کر رہا ہے، اس کے سوا اور کسی کی طرف نسبت مت کر کہ فلاں ناراض ہو گیا ہوگا یا فلاں جنات نے یہ کیا ہے اس وجہ سے یا فلانے نے میری روزی بند کر دی ہوگی۔ خدا کو راضی کرو، اور یہ جو شرارتیں ہیں ان شرارتوں کو دفع کرنے کے لیے کتاب و سنت میں جو علاج اور قرآن کی آیتیں بیان کی گئی ہے اس کو پڑھو اور قرآن سے شفا حاصل کرو۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام راضی نے اس مقام کے اوپر 3 اعتراض کیے ہیں، سوال قائم کیے ہیں۔ ایک سوال تو یہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے، خیر لانے والا اللہ ہی ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بھی مدد کرتا ہے، کسی کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کو دفع بھی کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا اس آیت کا؟ ایک سوال تو یہ قائم کیا۔ اس کا جواب امام راضی نے، بلکہ جو دوسرا سوال بھی سن لیجئے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی نقصانات ہیں ان سارے نقصانات میں بنیادی نقصان رأس المدار کفر ہے، سارے نقصانوں کی جڑ کفر ہے اور ساری بھلائیوں کی جڑ ایمان ہے، تو کفر کو دفع کرنا اور ایمان کا حاصل ہونا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ جب اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے تو پھر عقاب و ثواب کیسا؟ کفر کرنے والے کو سزا کیوں مل رہی ہے اور ایمان والے کو ثواب کیوں مل رہا ہے؟ یہ دوسرا سوال کیا۔ اور تیسرا سوال امام راضی نے یہ کیا ہے کہ انسان کو دوا سے نفع پہنچنا، زہر پینے سے مر جانا، یہ ساری چیزوں کا پیش آنا مشاہد ہے، لوگ دیکھتے ہیں، تو اس آیت کریمہ بتا رہی ہے قرآن کی آیت کہ اگر اللہ تعالی کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں، اور اگر کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان تینوں کا ملا جلا جواب امام راضی نے تو یہ دے دیا کہ دنیا میں جو کوئی بھی فعل بندہ کرتا ہے یا صادر ہوتا ہے بندے سے، اس فعل کے صادر ہونے سے پہلے بندے کے دل میں ایک داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ لانے والا کون ہے؟ کہا وہ جذبہ بغیر داعی کے تو ہوگا نہیں، کہا وہ جذبہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور کی، اس لیے کہ وہ تو دلوں کا مالک ہے، ارادوں کا مالک ہے، بندے کے خیالات کیا ہوتے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ یہ ایک جواب انہوں نے تینوں کا دے دیا، لیکن دوسرے سوال کا جواب واللہ عالم بالصواب یہ دے سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اختیار دیا ہے، عقل بھی دی، اور عقل کے ساتھ ساتھ دلائل بھی اللہ نے پیش کیے۔ اب اس کو اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ اب یہ اس نے اپنی عقل سے غلط اختیار کر رہا ہے تو وہ اس کے اختیار پر اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لائے گا، تو بندے نے اختیار رونگ کیا، اس وجہ سے اس کو نقصان ہوگا، اور ایمان کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ایمان اختیار کیا تو اس کے حسن اختیار کے اوپر ثواب ملے گا۔ اور رہا مسئلہ وہ دوائی والا، تو یہ تو احادیث شریفہ میں ہے کہ دوائی کی گولی بھی اگر بندہ کھاتا ہے یا دوائی کھاتا ہے تو یہ دوائی اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ یا اللہ، یا فرشتہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس دوائی کو تو یہ کھا رہا ہے، اس دوائی کو اس کے لیے مفید بنایا جائے یا مفید نہ بنایا جائے۔ جب اللہ کی طرف سے اس کو حکم ملتا ہے کہ اس کو شفا دینے والی بن جائے تو وہ شفا
اور اگر نہیں تو پھر شفا نہیں، کئی گولیاں کھا لے نہیں ہوتی شفا، حالانکہ ایک ہی قسم کے دو مریض ہے، ایک گولی، دونوں سیم گولی کھا رہے ہیں، ایک صحیح ہو جاتا ہے ایک نہیں ہوتا ہے، یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اور زہر کھانے پر مر جانا یا نقصان ہونا یہ بھی سب جگہ کہاں ہوتا ہے، بہت سارے زہر پیتے لیکن مرتے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کو کرسچنوں نے جب وہ زہر، ایسا زہر پیش کیا تھا کہ اس کو پیتے آدمی مر جاوے، لیکن ان لوگوں نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات پیش کی، ان کی بات پوری نہیں ہو رہی تھی، تو وہ لوگ زہر کی بوتل لے کر آئے تھے کہ اگر ہماری بات پوری نہیں ہوئی تو ہم اس کو پی لیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ کہا یہ ہے۔ کہا کیوں لائے؟ کہا اس لیے لائے۔ کہا لاؤ میں ہی پی جاتا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ جتنی بھی چیزیں اسباب ہے، اور اسباب اپنے عمل کے اندر مسبب الاسباب کی محتاج ہے۔ خیر، آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے نفع پہنچانے اور نقصان پہنچانا، ان دونوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے اس پہ غور کریں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نقصان پہنچانا اور خیر پہنچانا، ان دونوں کو بیان کرنے میں ایک بات تو یہ فرق کیا کہ نقصان کو پہلے لائے اور خیر کو بعد میں لائے، یہ ایک فرق کیا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ کیا کہ پہلے کے لیے تو اللہ نے فرمایا فلا کاشف لہ الا ہو، اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور خیر تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فہو علی کل شیء قدیر بتلا دیا۔ ایسا کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نقصان کو پہلے بیان کیا اور خیر کو بعد میں بیان کیا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جتنے بھی نقصانات ہیں ان نقصانات کے پیچھے خیر اور سلامتی آتی ہے۔ امام راضی نے لکھا ان جمیع المضار لا بد وان يحصل عقیبها الخیر والسلام، اس کے بعد بھلائی آئے گی۔ اس لیے انسان کو کتنی بھی بھاری تکلیف آ جاوے، واقعتاً ہم لوگ تو انسان ہیں اور کمزور ہیں، اور ہم لوگوں کو تو ہونے کے بعد سمجھ میں آتا ہے، پہلے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ ہمارا تو ایمان یہی ہونا چاہیے جو قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن چونکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، ہماری کمزوری ہے، ہم لوگ بعد میں سمجھتے ہیں، اگر پہلے سے پتا چل جاتا تو پھر تکلیف ہی نہیں رہتی۔ بھئی تکلیف کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا انجام ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ تکلیف کہاں تک ہمیں پہنچا دے گی۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو پہلے ضرر کو مقدم کیا، نقصان کو، اور اس کے بعد خیر کو بیان کیا۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نقصان کے لیے تو فرمایا کہ اس کو دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اور خیر کے لیے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ یہ اس وقت یہ دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ خیر پہنچانے کا ارادہ کرنا یہ غالب ہے نقصان کے مقابلے میں۔ بندے کو تکلیف پہنچانے کے مقابلے میں خیر پہنچانے کا ارادہ غالب ہے۔ دیکھیے، نقصان کو تو صرف دور کرنا ہے، ایک ہی کام ہے۔ آدمی نقصان کے وقت یہی سوچتا ہے کہ نقصان دور ہو جاوے، یہ تکلیف ختم ہو جاوے، لیکن خیر تو خیر پہنچنے کے تو کئی راستے ہوتے ہیں، کئی راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی راستے سے خیر پہنچانے پر قادر ہے، اس لیے فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ
اگر بھلائی پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. خیر کے بہت سارے راستے ہیں، اور ضرر کے لیے تو اس کو دفاعی کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ لائے. اور خیر پہنچانے کے کئی راستے. اور یہ بات معلوم ہوئی کہ رحمت غالب ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس میں جانب رحمت غالب ہے. خیر ایک بات اور بھی علماء نے لکھی، تقریباً روح البیان میں لکھا ہے کہ بندوں سے بھی جو کچھ بھی مدد مانگی جاتی ہے، یا کسی سے، انبیاء کرام سے، اولیاء کرام سے اگر درخواست کی جائے، ان کے استشفاء کیا جائے، سفارش مانگی جائے، اللہ والوں سے دعا کی درخواست کی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، جو صحیح توحید والا ہوگا وہ تو مؤثر اللہ ہی کی ذات کو مانے گا، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی بزرگ کو نہیں مانے گا کہ یہی کر دے گا. نہیں، بلکہ اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آگے کی ایک دوسری آیت ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور اسی کا زور پہنچتا ہے اپنے بندوں پر، وہی غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، وہی حکمت والا خبردار ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہی ہر چیز کے اوپر غالب ہے، اپنے بندوں کے اوپر وہی غالب ہے، اسی کا زور چلتا ہے، اور وہی حکمت والا باخبر ہے. اسی لیے علماء کرام، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول مقرب ہی کیوں نہ ہو، یا دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اپنے ہر ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے. ہاں، ہر ارادے میں کہاں کامیاب ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احد کے موقع پہ کہاں شروع میں جو پہلے تو فتح ہوئی، بعد میں شکست ہوئی، کہاں چاہتے تھے کہ شکست ہو؟ حضور کہاں چاہتے تھے آپ کے دانت مبارک شہید ہو، زخم پہنچے؟ تو دنیا کا چاہے بادشاہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی اپنے ارادے میں کہاں کامیاب ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ کل ہم یہ کریں گے، اور اسی دن وہ بیمار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے رد کے لیے اور ایک دلیل بتلائی جو لوگ غیر اللہ کو اپنا ولی ماننے کو کہہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے. جب ایسا ہے تو پھر اسی غالب ہی کو تو رب ماننا چاہیے، اسی کو ولی بنانا چاہیے، اسی کو معبود بنانا چاہیے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہ حکمت والا اور علم والا ہے، باخبر ہے. امام راضی نے یہ اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ صفات کمال جتنے بھی ہیں، کمال عزت والے جو کوالٹیز ہے، صفات ہے، وہ دو چیزوں کے اندر ہے. ایک تو ہے قدرت اور ایک ہے علم. پہلے بھی میں نے کسی جگہ تفسیر میں عرض کیا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو، کسی مدرسے کا محتمیم ہو، یا کسی اسکول کا پرنسپل ہو، جب تک اس کے اندر یہ دو باتیں نہیں ہوگی، وہاں تک وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. بھئی ایک مدرسہ ہی لے لیجئے، ایک مدرسے کا پرنسپل ہے، اس کے پاس تو علم بہت ہے، لیکن اس کو پاور نہیں دیا گیا ہے کہ وہ مدرسے میں جو چاہے کر سکتا ہے. وہ کچھ نہیں ہو سکتا، ترقی نہیں کرے گا وہ مدرسہ. اور اگر پاور تو سب کچھ ہے لیکن علم نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ ناس مارے گا، اپنے پاور کو غلط استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ علم نہیں ہے. اللہ رب العزت
کا علم اور اللہ کی قدرت، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دونوں صفتوں کو بیان کیا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، تو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کے اندر اشارہ کیا اللہ کی کمال قدرت کی طرف، اور حکیم الخبیر کے اندر اشارہ ہے، نام ہے، معنی ہے حکیم الخبیر کا کہ کمال علم اللہ کے پاس ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ اب یہ امام راضی نے ایک بات یہاں پہ بیان کی، وہ یہ ہے، بڑی گہری بات ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ علم اور قدرت یہ یقیناً بہت بڑی صفات ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا، یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، یہ بھی تو اللہ کی ایک صفت ہے۔ تو صفات کمال کو علم اور قدرت ہی کے اندر محصور سمجھنا کیسے صحیح ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہمیشہ سے رہنا اور ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ ہی کے اندر ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب یہ دیا امام راضی نے کہ یہ تو اللہ کی عین ذات ہے۔ اللہ جو لفظ ہے وہ ایسی ذات ہی پر بولا گیا۔ اللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمی لجمیع صفات الکمال۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کا نام، اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کبھی کسی زمانے میں ایسا وقت نہیں آیا کہ جس میں اللہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بھئی صفت نہیں ہے کہ کسی دوسرے پر قائم ہو، اللہ کے نام ہی کے اندر یہ داخل ہے۔ خیر، اس مقام کے اوپر تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، فوق کے معنی اوپر۔ اوپر کا مطلب یہاں پہ جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی علو شان کہ سارے بندوں کی اوپر، ساری مخلوق کے اوپر اللہ کی ذات ہے، اس کی شان ہے۔ ہاں، مکان کو اللہ تعالیٰ منزہ ہے، طاقت کے اعتبار سے بتلایا گیا یہاں پہ۔ فوق کا جو لفظ ہے اوپر ہونے کا مطلب، جیسے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے پر ایک علم والا ہے، ہر جاننے والے پر ایک جاننے والا، یعنی ہر ایک سے اوپر۔ شیر کے مارے سوا شیر کہتے ہیں گجراتی میں۔ کہا ہر ایک کے اوپر، کہا اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے اوپر ہے، یعنی اس کی قدرت ایسی ہے کہ سارے اس کے نیچے ہے، یہ جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معدوم چیز کو، جو چیز نہیں تھی اس کو وجود دیا، اور جس چیز کو اس نے وجود دیا ہے اس کو وہ فنا بھی کرے گا، ختم بھی کرے گا۔ یہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ تعالیٰ حکمت والا باخبر ہے۔ یہاں جو خبیر کا لفظ ہے اسی کے اندر اشارہ ہے علم کی طرف۔ ہاں، حکیم کا مطلب وہ اپنے افعال میں محکم ہے، حکمت والا ہے، ہر کام میں وہ حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کے کاموں کے اندر اس کے کام محفوظ رہتے ہیں، امن میں ہوتے ہیں، خلل سے اور فساد سے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی اللہ کے کسی کام کے اندر۔ امام راضی نے اس آیت پہ اتنی تفصیل کر ڈالی، چونکہ ایک فرقہ ہے جو مشبہہ، اس کا نام ہے مشبہہ۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا، اس عقیدے کو سمجھ لو۔ بہت سارے لوگ
اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں اس طرح۔ میں اس کو آپ کو ایک دلیل سے بتلاتا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ساتھ میرے دوست ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کو ایک دن 11-12 بجے میں کچھ پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے پڑھتے میرے آنکھوں کے اوپر ایسے پردے جیسا ہو گیا، اندھیرا جیسا ہو گیا۔ اتنے میں ایک آدمی اتنی بڑی لمبی چوڑی دھاڑی والا اور موٹا تازہ آیا اور مجھے کہا کہ تم پڑھتے رہو، کسی کو کہنا مت، تم کامیاب رہو گے۔ تو کہا کہ اس کے بعد تو میں نے لوگوں کو کہہ دیا۔ تو مجھے بتانے لگا کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا۔ اب دیکھیے، یعنی اس کی اتنی بڑی داڑھی اور اتنا تناور آدمی، تو کہا یہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا۔ میں نے کہا دیکھو، خدا کا ہاتھ نہیں ہے، خدا کا اس طرح کا چہرہ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ تو بھئی دیکھو، عقائد کو صحیح کرو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر وہ غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی باخبر ہے، وہی حکمت والا باخبر ہے۔ اس مقام کے اوپر تفسیر روح البیان میں تعویلات نظمیہ کے حوالے سے لکھا کہ اللہ تعالی کا جو غلبہ ہے اپنے سارے بندوں کے اوپر، اس کا غلبہ حاوی ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ نے ان کے دلوں کو مار دیا ہے، ان کے دلوں کو موت دے دی ہے، اس لیے کہ روحوں کے اوپر جو روشنی پڑی تھی، ان کی روحیں خالی ہوئی، اس سے ان کو روشنی نہیں لی، وہ محروم ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے اس روشنی کو لیا، انہوں نے راستہ پا لیا، وہ ایمان والوں کے نفوس ہے۔ تو ان لوگوں کو، ایمان والوں کو تاریکیوں سے، طبیعت کی جو تاریکی تھی، نیچر کی اپنی جو تاریکی تھی، اس سے نکالا، اور ان لوگوں کو جو کفر پر رہے، ان کے دلوں کو اسی کے اندر رہنے دیا۔ یہ اللہ کا قہر ہے، یعنی اللہ کا غلبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنے والے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے اپنے مشاہدے سے، اپنے لطف سے مانوس کر دیا، اور صدیقین کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت جلال کی تجلی سے مقہور کیا۔ یہ ساری چیزیں، یعنی جس قسم کا بندہ ہوگا وہ اللہ کے غلبے کے نیچے ہے۔ اس مقام پر روح البیان میں ایک حکایت بھی نقل کی شیخ عبد الواحد بن زید قدس سرہ کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سواری پہ سوار تھے دریا کے اندر، اتنے میں ہوا چلی، اس ہوا نے ہم کو ایک جزیرے کی طرف پھینک دیا۔ ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ بت پرستی کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے ایک بت کی طرف اشارہ کیا کہ اس بت کی۔ اس نے کہا کہ یہ تو بنایا ہوا ہے، ہمارا بنایا ہوا انسان بناتا ہے، اور جو انسان اس کو بنائے وہ کہاں خدا ہو سکتا ہے جس کی عبادت کی جائے؟ اس نے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ شیخ عبد الواحد بن زید فرماتے کہ ہم نے ان کو جواب دیا کہ نعبد الذی فی السماء عرشہ وفی الارض بطشہ وفی الاحیاء والاموات قضاؤہ تقدست اسماؤہ وجلت عظمتہ وکبریاؤہ۔ کہا ہم ایسی ذات کی عبادت کرتے ہیں، آسمان میں جس کا عرش ہے، زمین میں جس کی پکڑ ہے، زندوں اور مردوں میں اس کا فیصلہ چلتا ہے، اور اس کے پاکیزہ نام ہے، اور اس کی بڑائی ہے، کبریائی بہت بلند و بالا ہے۔ اس نے پوچھا ومن علمکم بہذا، یہ بات تم کو کس نے بتائی؟ ہم نے جواب دیا وجہ الینا رسولا کریما، ہماری طرف ایک معزز رسول کو بھیجا جنہوں نے ہمیں بتایا۔ تو کہا وہ رسول نے تمہارے اندر کیا کیا؟ کہا انہوں نے اپنی پیغمبری کا جو پیغام تھا وہ پہنچا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی علامت ہے اس کی؟ کہا کہ ہاں ہمارے پاس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ کہا وہ کتاب ہمیں بتاؤ اللہ کی، کیونکہ مناسب ہے کہ بادشاہوں کی کتاب کو پڑھے۔ تو قرآن مجید ہم نے اس کے سامنے رکھا،
اس کے سامنے پھر ایک سورت پڑھی گئی، پوری سورت ختم کی تو اس نے کہا کہ ینبغی لصاحب ھذا الکلام، بھائی مناسب تو یہ ہے کہ یہ جس کا کلام ہے اللہ یعصا، اس کی نافرمانی نہیں کی جائے۔ پھر وہ اسلام میں داخل ہوا اور ایسا مضبوط اسلام والا ہوا کہ کچھ دن کے بعد اچھی طرح ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ تو میرے بھائیو، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ ہاں، تو یہاں پہ کمال قدرت، یہ اللہ تعالیٰ کا غالب ہونا اور بندوں کے اوپر ہونے کا مطلب وہ جگہ والا اوپر ہونا نہیں ہے، بلکہ قدرت سے اوپر ہے۔ قاہر کا لفظ بھی بتلا رہا ہے۔ ہاں خیر، اس کے اوپر امام راضی نے بڑی تفصیلات کر ڈالی اور فرقہ مشبہہ ہے اس کا خوب مضبوطی سے اس کا رد کیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاکیزہ ہے، وہ کسی کی طرح نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ ہو پاؤں ہو، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر قدرت کے لحاظ سے، یعنی اتنا غالب، سب اس کی قدرت کے نیچے ہے۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہی باخبر ہے، حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ بقی انشاءاللہ آئندہ اور مضمون کو آنے والے آیتوں کو آئندہ پیش کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب